اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کو ٹوٹ کر چاہا تھا، شادی کے 12 برسوں کے بعد بھی، جبکہ وہ ماں نہیں بن سکی تھی، نہ آئندہ بن سکتی تھی۔ اس نے کبھی دوسری شادی کے متعلق نہیں سوچا۔ سونیا کے لیے تو اس نے اولاد کی فطری خواہش کو بھی کچل دیا تھا۔ وہ اس کی اداؤں پر مرتا، اس کے حسن پر جان دیتا، اس کی باتوں سے زندگی پاتا، اس کی زیبائش پر فدا ہوتا اور اس کے ناز و انداز میں خوشی تلاش کرتا تھا۔ مگر اب موت نے اس کے گھر کے دروازے پر خاموشی سے دستک دے دی تھی۔ موت کا ذکر اس نے سنا تھا، دوسروں کی موت کے بارے میں پڑھا تھا، مگر موت جب اپنے کشکول لیے کسی کے گھر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ وہ اپنی ساری دولت موت کی جھولی میں ڈال دیتا، تب بھی اس نے لے کر اسی کو جانا تھا جسے وہ لینے آئی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ کاش یہ موت اسے آئی ہوتی تو وہ اتنا غمگین نہ ہوتا، مگر موت نے تو اس کی محبت کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے بعد وقار کو ایک چلتی پھرتی لاش کی طرح جینا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس وقت سونیا کی کیفیت تھی، خاموش، اداس اور تنہا، جیتی جاگتی اور ہنستی بولتی سونیا اب بستر پر لیٹ کر موت کا انتظار کرنے والی ایک خالی روح بن کر رہ گئی تھی۔ مگر وقار کے لیے ابھی ایک دروازہ باقی تھا۔ یہ وہ دروازہ تھا جس کو کبھی اس نے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ یہ مذہب کا دروازہ تھا۔ اس نے یہ دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا۔ وقار نے 5 وقت نماز مسجد میں پڑھنا شروع کر دی تھی۔ ہر نماز میں وہ دیر تک مصلی پر بیٹھ کر دعا کرتا تھا۔ یہاں سے کام نہیں بنا تو مذہب کے نام پر جو کچھ معاشرے میں رائج تھا وہ سب وقار نے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گھر میں مدرسے کے بچوں کو بلا کر قرآن خوانی اور دعا کرانی شروع کر دی۔ پیروں فقیروں کے پاس جا کر اور ان کے تعویذ لا کر بیوی کو گھول کر پلانے شروع کر دیے۔ جس نے جو وظیفہ بتایا وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ منزل آیات شفا، رقیہ شریعہ سے لے کر مزاروں پر حاضری، چادریں چڑھانا، دیگیں پکوا کر تقسیم کروانا، مدرسوں اور مسجدوں میں بڑے بڑے چندے دے کر دعا کروانا، غرض سارے راستے اس نے کنگھال ڈالے۔ مسلمانوں کے ہر فرقے کے پاس جو ممکنہ حل تھا وہ اس نے آزمایا، مگر کوئی موت کو دور نہیں کر سکا۔ مذہب کے ساتھ حکمت اور ہومیوپیتھی جیسے علاج کا سلسلہ بھی چلتا رہا، مگر رفتہ رفتہ سونیا کی کیفیت بگڑتی گئی۔ کئی دفعہ اس کو ہسپتال میں داخل کیا گیا، مگر پھر ڈاکٹروں نے واپس گھر بھیج دیا۔ ایک رات 3 بجے جب سونیا کی طبیعت بہت خراب تھی تو وہ بہت بے چین ہو گیا۔ اس نے وضو کیا اور خدا کے حضور کھڑا ہو گیا، مگر یہ نماز ایک نماز نہیں تھی، خدا کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ اس نے نماز کے بعد جو دعا کی وہ اعلان بغاوت تھا۔ یا اللہ، میں نے تیرے نام پر کھڑے ہر شخص سے رجوع کیا ہے، ہر دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، ہر شخص نے مجھے یقین دلایا ہے کہ معجزہ ہو جاتا ہے، مگر کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ پروردگار تو میری بیوی کو شفا دے، اور اگر نہیں دے سکتا تو پھر تجھ میں اور بتوں میں کیا فرق ہے؟ تو اگر ہے تو مجھے جواب دے، اور جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ تو موجود ہی نہیں ہے۔ پروردگار مجھے معجزہ چاہیے، تو یہ معجزہ نہیں کرے گا تو پھر میں تیرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اس کے بعد تو کبھی میرا سر اپنے سامنے جھکا ہوا نہیں پائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسی طرح روتا رہا اور آخرکار وہیں مصلی پر سو گیا۔ اگلی صبح سونیا کا انتقال ہو گیا۔ اس نے سونیا کی نماز جنازہ پڑھ لی، اس لیے کہ اس میں سجدہ نہیں ہوتا تھا، مگر یہ اس کی زندگی کی آخری نماز تھی۔ کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، مگر وقار کو جو زخم لگا تھا
وہ بھرنے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ سونیا کی بیماری کے دوران میں بہت رویا تھا، مگر اس کی موت کے وقت بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد کبھی کسی نے اسے روتے ہوئے نہیں دیکھا، بس خاموش دیکھا۔ اس نے بولنا بالکل چھوڑ دیا تھا، کھانا پینا بھی بس واجبی سا رہ گیا تھا۔ ماں نے بہت سمجھایا، دوست احباب نے بھی دلاسا دیا، مگر اس کا صدمہ کم نہ ہوا۔ وہ دفتر بھی نہیں جا رہا تھا۔ عصمت صاحب نے کئی دفعہ گھر آ کر اس کو آفس جانے کے لیے آمادہ کیا۔ ان کے اور اپنی والدہ کے بے حد اصرار پر وہ ایک دو دفعہ آفس چلا گیا، مگر وہاں جانا اس کے لیے سہانے روح بن گیا۔ وہ دونوں گھر سے زیادہ آفس میں ساتھ رہتے تھے۔ وہاں ہر جگہ اسے سونیا چلتی پھرتی نظر آتی، جس کے بعد اس نے پلٹ کر آفس کا رخ نہیں کیا۔ ماں نے اسے بہت سمجھایا کہ زندگی کا کاروبار ایسے نہیں چلتا۔ عصمت صاحب نے سمجھایا کہ آفس کا کاروبار ایسے نہیں چلتا۔ وہ سب سمجھتا تھا، پر کیا کرتا؟ اس کا خود پر کوئی بس نہ تھا۔ مگر زندگی کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ اس کے آفس نہ جانے کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ کاروبار تیزی سے متاثر ہونے لگا۔ ملازمین چھوڑ چھوڑ کر جانے لگے۔ عصمت صاحب آخری وقت تک معاملات سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے، مگر یہ ان کا نہیں، سونیا اور وقار کا بزنس تھا۔ وہی اسے چلا رہے تھے۔ کوئی دوسرا نہ اتنی سمجھ رکھتا تھا، نہ اس میں وہ صلاحیت تھی۔ سال بھر کے اندر آفس کو تالا لگ گیا، مگر وقار کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کی زندگی اور کاروبار سب کچھ سونیا کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہ تھی کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ بات صرف یہیں تک رہتی تو پھر کچھ غنیمت تھا۔ کاروبار میں قرض لینا پڑتا ہے۔ یہ قرضے وقار اور سونیا نے بھی لے رکھے تھے۔ یہ قرض کاروبار کے منافع سے ادا کیے جاتے تھے۔ برسہ برس سے یہی ہوتا آ رہا تھا، مگر جب کاروبار ہی نہیں رہا تو قرض کیسے ادا کیا جاتا؟ رفتہ رفتہ قرض کی اقساط اور ان پر سود کا بوجھ بڑھتا گیا۔ وقار کو کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر جن بینکوں نے قرضے دے رکھے تھے انہیں بہرحال اپنا قرض واپس لینا تھا۔ انہوں نے وقار پر کیس کر دیا۔ کئی ماہ تک کیس چلتا رہا اور آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ وقار کا گھر بیچ کر قرض ادا کیا جائے۔ پھر یہ بھی ہو گیا۔ وقار کو 2000 گز کی کوٹھی چھوڑ کر ایک چھوٹے سے مکان میں شفٹ ہونا پڑا۔ بابا جان، یہ تو بہت مشکل وقت ہوگا آپ کے لیے۔ نائمہ سے رہا نہ گیا۔ وہ وقار کی داستان کے بیچ میں دخل دیتے ہوئے بول ہی پڑی، ہاں بیٹا، یہ میری زندگی کا مشکل ترین وقت تھا، مگر ایک بات بتاؤں؟ جی بابا، نائمہ جھٹ سے بولی۔ پچھلی دنیا میں انسان جس وقت سب سے زیادہ مشکل میں ہوتا تھا، وہ خدا سے سب سے زیادہ قریب اسی وقت ہوتا تھا۔ یہ بات مجھے بہت بعد میں سمجھ میں آئی۔ محرومی انسانوں کی دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کا نام تھا، مگر خدا کی دنیا میں یہ سب سے بڑی نعمت تھی۔ عبداللہ نے اپنے انداز سے اپنے بابا کی بات کو دہرایا۔ سچ کہہ رہے ہو بیٹا، سونیا کی اچانک اور جوان موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اس سے شدید محبت کرتا تھا۔ امی آپ اس وقت کہاں تھیں؟ نائمہ نے اسرا سے پوچھا۔ بیٹا میں تو اس وقت تمہارے بابا جان سے بالکل واقف نہیں تھی۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کبھی میری ان سے شادی ہوگی۔ ہم دونوں دو بالکل مختلف دنیاؤں کے لوگ تھے۔ بلکہ جس زمانے کا یہ ذکر ہے، اس زمانے میں تو میں ان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی زندگی زوال پذیر تھی، جبکہ میں ایک بالکل جدا ڈھنگ پر جا رہی تھی۔ مجھ پر کیریئر اور مستقبل سوار تھا۔ اس بات کا کوئی امکان اور سوال ہی نہیں تھا کہ ہم دونوں کبھی دوبارہ ملیں گے۔ اس طرح خاموش ہوئی تو نائمہ اور عبداللہ وقار کو دیکھنے لگے۔ وہ اس سے مزید سننا چاہ رہے تھے۔ وقار نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میری کہانی میں اس طرح کا ذکر بھی آئے گا، مگر اس وقت تو میری زندگی کا وہ مرحلہ آ رہا تھا جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔
میں اس زمانے میں مایوس ہو کر اللہ سے بہت دور ہو گیا تھا۔ میں نا امیدی اور فرسٹریشن کے عالم میں اس کی بارگاہ میں بہت گستاخی بھی کر دیتا تھا، مگر وہ ایسا کریم ہے کہ مجھ لئیم سے ناراض ہونے کے بجائے اس نے مجھ پر خصوصی احسان کیا۔ یہ کہتے ہوئے وقار کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہ خود ہی بولا، حالانکہ جن نعمتوں کے چھننے کا مجھے غم تھا وہ ساری کی ساری اس کی عطا تھی۔ اس نے میرے گناہوں پر اپنی عطا ہی تو واپس لی تھی، مجھے تو شرمندہ ہو کر معافی مانگنی چاہیے تھی، مگر میں بدبخت اسی سے ناراض ہو کر بیٹھ گیا۔ مگر پھر اللہ کی رحمت میرے حال پر متوجہ ہوئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہوئی۔ میں بتاتی ہوں کیوں ہوئی۔ اسرا نے اس کی بات کا جواب دیا، اس لیے ہوئی کہ آپ نے میرے جیسے نہ جانے کتنے کمزور اور غریب انسانوں پر احسان کر رکھا تھا۔ میں تو خیر خود ایک ناشکری اور نافرمان لڑکی تھی، مگر میرے ماں باپ دونوں مجھے اور میری کامیابیوں کو دیکھتے اور اٹھتے بیٹھتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے جن کی وجہ سے ان کی بچی پڑھ لکھ رہی تھی اور ان کے لیے زندگی کی ایک امید پیدا ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہیں، ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ان کے بندوں پر احسان کیا تھا، جس کے بعد ان کی رحمت نے آپ کو وہ موقع دیا جس سے آپ نے پورا فائدہ اٹھایا۔ اسرا کی بات پر وقار نے تعصب کے ساتھ کہا، مگر اس وقت تو میں اللہ سے اپنی شرائط پر معاملہ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ خدا میری دنیا ویسی بنا دے جیسی میں چاہتا ہوں۔ وہ ایسا کر دیتا تو میں اس سے خوش رہتا، اس نے ایسا نہیں کیا تو میں اس سے ناراض ہو گیا۔ یہی انسانوں کا المیہ تھا بابا، عبداللہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ خدا نے دنیا انسانوں کے امتحان کے لیے بنائی تھی، مگر انسان پچھلی دنیا میں بیشتر وقت خدا کا امتحان لیتے رہے۔ اللہ میاں یہ کر دیں، اللہ میاں وہ کر دیں، کر دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نے نہ آپ کو ماننا ہے اور نہ آپ کی بات کو ماننا ہے۔ ٹھیک کہا تم نے عبداللہ، وقار نے اس کی تائید کی۔ بابا یہ یہودیت تھی، یہ یہودی تھے جو کہتے کہ خدا اعلانیہ ہماری مرضی کے مطابق اپنا ظہور کرے، جبکہ اسلام یہ تھا کہ خدا کے ہر فیصلے کے سامنے سر جھکا لیا جائے، بس دعا کی جائے، دعا قبول ہو جائے تو شکر کیا جائے، نہ قبول ہو تو صبر سے کام لیا جائے۔ مگر بندگی کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، بندگی تو اچھے برے حالات کے باوجود کی جانی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ زندگی امتحان ہے۔ مگر بابا آگے کیا ہوا یہ تو بتائیں نا، نائمہ نے بے چینی کے ساتھ کہا۔ وہ اس کی داستان کی تفصیل سننا چاہ رہی تھی۔ بتاتا ہوں بیٹا، وقار نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ وقار کی زندگی اور کاروبار دونوں تباہ ہو چکے تھے۔ اس سبب کے باوجود مردہ ہاتھی پھر بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ وقار اور سونیا کی متعدد جائیدادیں تھیں، وہ انہیں بیچ بیچ کر گزارا کر رہا تھا۔ سونیا کے انتقال کو 2 برس گزرنے کو تھے۔ ایک روز عظمت صاحب اس سے ملنے آئے۔ انہوں نے کہیں اور ملازمت کر لی تھی۔ انہوں نے جس حال میں وقار کو دیکھا انہیں بہت صدمہ ہوا۔ سر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ زندگی کی طرف لوٹ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے بہت دکھی لہجے میں وقار سے کہا۔ وہ واقعی اس سے ایک دلی تعلق رکھتے تھے۔ کوئی اور بات کرے عظمت صاحب، مجھ سے اب کوئی کام نہیں ہوتا، میں اب زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا۔ وقار نے بے دلی سے کہا تو عظمت صاحب نے فوراً کہا، اللہ آپ کو زندگی دے، میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کے لیے کوئی راستہ کھولے۔ آپ نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں بناتی ہیں۔ پھر وہ کچھ رک کر بولے، سر دست میں ایک مسئلے کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ جی فرمائیے، وقار نے ان کی سمت دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے وظیفے جاری کیے تھے، اب تو ظاہر ہے کہ نئے وظیفے دینے کا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے،
مگر پرانے اسٹوڈنٹس کے معاملے میں کیا کرنا ہے، کیونکہ جو اکاؤنٹ آپ نے الگ سے کھلوایا تھا اس میں موجود رقم ختم ہو چکی ہے۔ اب ان کی فیسوں کا وقت آ گیا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں؟ وقار نے ان کی بات سنی اور پھر ان کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولا، سب کے وظیفے ایسے ہی جاری رہیں گے۔ میں خدا نہیں ہوں جو کسی کی فریاد کا جواب نہیں دیتا۔ اس آخری جملے کا مطلب عظمت صاحب بالکل نہیں سمجھ سکے۔ انہوں نے زیادہ اہم سوال کرنا مناسب سمجھا، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ اس وقت تو آپ کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ کا اپنا گزارا آنے والے دنوں میں ایک مسئلہ بنتا چلا جائے گا۔ میری کئی زمینیں ہیں، ان کو بیچ کر گزارا بھی ہو جائے گا اور اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپس بھی پوری ہو جائیں گی۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، باقی اسٹوڈنٹس کے اخراجات تو بہت زیادہ نہیں ہیں، مگر ایک اسٹوڈنٹ اسرا احمد ہے، اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ آپ اسے ذاتی اخراجات کے لیے بھی الگ سے وظیفہ دیتے تھے، یاد ہے آپ کو وہ لڑکی؟ نہیں، مجھے نہیں یاد۔ بہرحال اس کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا ہے، اب اس کا وظیفہ ختم کر دیتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے کر لے گی۔ کسی کی اسکالرشپ نہیں رکے گی، سب کو اسی طرح ملتا رہے گا۔ میں بے حس نہیں ہوں، بے حسی کسی اور ہی کو جچتی ہے، مجھے زیب نہیں دیتی۔ وقار نے کھڑکی سے نظر آنے والے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا۔ اس کی نظروں میں بیک وقت غصہ، مایوسی، شکایت اور افسوس تھا۔ پھر وہ اٹھا اور الماری سے ایک فائل نکال کر عظمت صاحب کی طرف بڑھائی۔ اسے بیچ دیں اور تمام اسٹوڈنٹس کی ضروریات پوری کریں۔ آپ بے فکر رہیں سر، یہ میرے پاس آپ کی امانت ہے، یہ پیسے ویسے ہی خرچ ہوں گے جیسے آپ چاہیں گے۔ عظمت صاحب نے فائل اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ ایک انتہائی دیانتدار آدمی تھے جو وقار کے والد کے زمانے سے ان کے ہاں ملازم تھے۔ وقار ان پر مکمل اعتماد کرتا تھا اور کبھی انہوں نے اس کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ اسی اثنا میں کمرے میں وقار کی والدہ داخل ہوئیں۔ انہیں دیکھ کر عظمت صاحب ادب سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اندر آتے ہی کہا، عظمت صاحب اسے سمجھائیے، میں تو کہہ کر تھک گئی ہوں کہ بزنس دوبارہ شروع کرے۔ گھر میں بیٹھ کر کھائیں گے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جائے گا، مگر یہ کچھ سنتا ہی نہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ دوسری شادی کر لے تو زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ امی پلیز کسی اور موضوع پر بات کریں۔ وقار نے دوسری شادی کی بات پر ایک دم سے جھلا کر کہا۔ یہ اس کے لیے ناقابل تصور تھا کہ کوئی بھی کبھی بھی سونیا کی جگہ لے۔ اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، تم مجھے عمرے پر لے چلو۔ انہوں نے ایک دوسری تجویز پیش کی جو ان کے خیال میں قابل عمل تھی، مگر وقار کو اس میں بھی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بے پرواہی سے بولا، امی آپ خود چلی جائیں، میں نہیں جانا چاہتا۔ وقار صاحب، آپ کی والدہ کو آپ کے بغیر عمرے کا ویزا نہیں ملے گا، یہ قانونی شرط ہے، اس لیے ان کو جانا ہے تو آپ کو بھی جانا پڑے گا، چاہے آپ جانا چاہیں یا نہ جانا چاہیں۔ عظمت صاحب نے وقار کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وقار کی والدہ شمیم بیگم بھی اس کے صاف انکار پر کچھ آبدیدہ ہو گئی۔ وہ روحان سے لہجے میں بولی، بیٹا مجھے تم کوئی خوشی نہیں دینا چاہتے تو کم از کم ایک بات تو رکھ لو، کیا بوڑھی ماں کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کل میں مر جاؤں گی تو پھر مجھے بھی روتے رہنا۔ مر جانے کی بات پر وقار ایک دم سے گھبرا گیا۔ امی ایسا نہ کہیں، اچھا چلیں ناراض نہ ہو، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ وقار نے کہہ تو دیا تھا مگر اس کے لہجے میں بے دلی تھی۔ پھر اس نے عظمت صاحب سے کہا، آپ اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ سر آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے جانے کے سارے انتظامات میں کر دوں گا۔ ٹھیک ہے،
اخراجات اسی فائل سے پورے کر لیجئے گا، اس کی قیمت اچھی خاصی ہے۔ آپ اطمینان رکھیے، سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے عظمت صاحب اٹھ گئے۔ وقار کی والدہ کے چہرے پر بھی کچھ اطمینان کے آثار آ چکے تھے کہ بیٹے نے پہلی دفعہ کسی معاملے میں مثبت رویے کا مظاہرہ کیا تھا۔ وقار نے عمرے کے سفر کی حامی تو بھر لی تھی، مگر اس کا جانے کا ذرہ برابر بھی دل نہ تھا۔ وہ پہلے بھی کبھی حج و عمرہ پر نہیں کیا تھا، خدا اس کی زندگی میں پہلے ہی نہیں تھا۔ سونیا کی بیماری کے دوران میں جو کچھ مذہبیت تھی وہ اس کی صحت کی امید پر تھی۔ سونیا کی موت کے ساتھ خدا اس کی زندگی سے مکمل طور پر رخصت ہو چکا تھا۔ پہلے وہ کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیتا تھا، اب جمعہ تو کیا وہ عید کی نماز سے بھی فارغ ہو چکا تھا۔ ایسے میں اسے عمرے کے سفر میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ مگر ماں کا دل رکھنے کے لیے وہ مجبور ہو گیا۔ احرام پہن کر یہ لوگ گھر سے روانہ ہوئے۔ وقار کی والدہ تو خیر بڑی روحانی کیفیت میں تھی، مگر وقار کے لیے ہر چیز بے معنی اور بے مقصد تھی۔ پورے سفر میں وہ یہ سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ بالکل بے فائدہ اور بے مقصد عمل ہے، مگر اسے ماں کو عمرہ کرانا تھا۔ سو ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر سارے مناسک عمرہ اسی نے ادا کروائے۔ پہلے طواف کے 7 چکر لگائے اور پھر سعی کی۔ اس نے اطمینان کے ساتھ بال بھی کٹوا لیے کہ کافی دن سے بال نہیں کٹے تھے۔ یوں اس کی ماں نے تو عمرہ کیا، مگر وقار نے اپنی دانش میں واک کر کے بال کٹوا لیے تھے۔ اس سے زیادہ اس کے نزدیک اس عمل کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ نماز کا وقت آیا تو ماں کو خواتین کے حصے میں چھوڑا اور خود اطمینان کے ساتھ حرم سے باہر چلا گیا۔ اس نے طے کر رکھا تھا کہ خدا کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ یہ اس کی وہ بغاوت تھی جو اس نے خدا کے مقابلے میں کر رکھی تھی۔ اس بغاوت میں غصہ تھا، شکایت تھی، مایوسی تھی، یا پھر کچھ اور، یہ اسے معلوم نہ تھا۔ نماز ختم ہوئی تو واپس ماں کو لینے حرم آ گیا۔ وہاں پہنچا تو ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ اس کی والدہ کا پرس چوری ہو گیا تھا۔ ان کے پاسپورٹ اور دیگر ضروری چیزیں اسی میں تھی۔ اب مسائل کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا۔ پہلے یہ معلوم کرو کہ اب کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، پھر چوری کی رپورٹ درج کرانا، سفارت خانے جانا، عارضی سفری اجازت نامہ حاصل کرنا۔ غرض مشکلات کی ایک نئی دنیا اس کی منتظر تھی۔ اس خواری میں جو چیز سب سے بڑھ کر وقار کے لیے تکلیف دہ تھی وہ یہ تھی کہ مقامی عربوں کی بات کیسے سمجھے اور اپنی بات ان کو کیسے سمجھائے۔ بازاروں میں تو چونکہ اردو جاننے والے لوگ ہوتے تھے، اس لیے وہاں مشکل نہیں پیش آتی تھی، مگر سرکاری اداروں جیسے پولیس میں مقامی عرب ہی ہوتے تھے۔ انہیں انگریزی نہیں آتی تھی، جبکہ اسے عربی نہیں آتی تھی۔ گرچہ وقار کو اردو انگریزی کے علاوہ جرمن اور کچھ ہسپانوی بھی آتی تھی کہ زبانیں سیکھنا اس کا زمانہ طالب علمی کا شوق تھا، مگر اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ کاش اس نے کچھ عربی بھی سیکھ لی ہوتی۔ سب سے پہلی مشکل تو اس بات میں پیش آئی کہ رپورٹ درج کرانے کس جگہ جائے اور وہاں کیسے پہنچے۔ اسے جو بھی عربی میں بات سمجھاتا اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر بڑی مشکل سے ایک عربی جاننے والے اردو داں کو مترجم بنا کر یہ بات سمجھی کہ رپورٹ کہاں درج کرانا ہے۔ وہاں پہنچا تو ان لوگوں کو اپنی بات سمجھانا ایک اور مسئلہ بن گیا۔ وقار ایک بات کہتا، وہ دوسری بات سمجھتے، وہ کچھ کہتے، وقار کچھ اور سمجھتا۔ بمشکل تمام یہ مرحلہ طے ہوا۔ دیگر مراحل طے ہوتے ہوتے وقار بری طرح بیزار ہو گیا۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے ماں کے ساتھ یہاں آنے کی حامی بھری تھی۔ تاہم اس دوران میں اس نے اپنی والدہ کو ہر طرح کی مشقت سے دور رکھا۔ وہ حرم میں رہتی اور اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہتی۔ وہ یہاں آئی ہی اس لیے تھیں کہ اپنے بیٹے کی تباہ حال زندگی پر رحم کی درخواست کریں، جبکہ وقار کا معاملہ یہ تھا
کہ ہر نماز کے وقت وہ با اہتمام مسجد سے باہر نکل جاتا اور نماز ختم ہو جاتی تو مسجد لوٹ آتا۔ باہر گرمی اتنی زیادہ تھی کہ زیادہ دیر مسجد سے باہر رکنے کا سوال ہی نہ تھا۔ ہوٹل میں اس لیے نہیں جا سکتا تھا کہ والدہ کو کہیں اس کی ضرورت نہ پڑ جائے، چنانچہ مسجد میں رہنا بھی ضروری تھا کہ وہ بوقت ضرورت اس تک پہنچ سکیں۔ ماں تو بیشتر وقت مسجد الحرام میں رہتی تھیں، مگر وقار کے لیے وہاں وقت گزارنا ایک مسئلہ بن گیا۔ باقی لوگ تو طواف کرتے، نفل پڑھتے، دعا کرتے یا قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، مگر وقار نے ان میں سے کسی کام کو کیا کرنا تھا؟ وہ کسی نہ کسی گوشے میں فارغ بیٹھا رہتا۔ ایک روز وہ بیٹھا ہوا سخت بور ہو رہا تھا کہ سامنے رکھے ہوئے شیلف سے اس نے قرآن مجید اٹھا لیا۔ مطالعہ کرنا اس کی عادت تھی، اس لیے کوئی بھی کتاب اٹھا کر اسے دیکھنا، اس کا موضوع سمجھنا اور کھڑے کھڑے ایک دو صفحات پڑھ لینا اس کے لیے معمول کی بات تھی۔ اس لیے اس نے عقیدتاً نہیں بلکہ عادتاً قرآن اٹھا لیا، مگر اس کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکا۔ اس نے بچپن میں تھوڑا بہت ناظرہ قرآن پڑھا تھا، اس کے بعد پلٹ کر ساری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، سوائے سونیا کی بیماری کے اس عرصے میں جب وہ روزانہ قرآن پڑھ کر اسے دم کیا کرتا تھا۔ مگر اب قرآن سے اسے کسی قسم کی کوئی عقیدت تو رہی نہیں تھی کہ اسے چومتا یا سینے سے لگاتا یا بغیر سمجھے پڑھنا شروع کر دیتا۔ اس نے غیر شعوری طور پر پڑھنے کے لیے قرآن مجید کو کھول لیا، مگر ظاہر ہے کہ اس پہلو سے یہ ایک بے فائدہ کام تھا کہ اسے عربی نہیں آتی تھی۔ پہلے تو شاید ساری زندگی اس نے کبھی اس پہلو سے نہیں سوچا تھا، مگر یہاں آ کر چونکہ پرس چوری ہو جانے کی بنا پر اس کا واسطہ عربی زبان سے براہ راست پڑا تھا، اس لیے پہلی دفعہ اس نے اس بات پر غور کیا کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ اسے یہ بھی احساس ہوا کہ عربی تو ایک زبان ہے، یہاں یہ زبان لوگ بول چال میں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے لیے بول رہے ہیں، اس لیے قرآن میں بھی جو کچھ کہا گیا ہے چاہے عربی ہی میں صحیح، وہ کچھ نہ کچھ سمجھانے کی غرض ہی سے کہا گیا ہوگا۔ اس سے قبل قرآن پڑھتے ہوئے آیات شفا اور رقیہ شریعہ جیسی چیزیں پڑھ کر سونیا پر پھونکتے ہوئے وہ عربی الفاظ کو کوئی جادوئی چیز سمجھ رہا تھا، مگر اس لمحے اس پر یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن اگر عربی میں ہے تب بھی یہ بات تو لازمی ہے کہ اس کا اصل مقصد کوئی نہ کوئی بات کہنا یا کوئی پیغام پہنچانا ہی ہوگا۔ زبان کا اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا۔ اس نے اس سے قبل اتنے سادہ حقائق پر کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ بعض باتیں بہت سادہ ہوتی ہیں مگر ہم کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچتے، مگر جب سوچتے ہیں اور بات واضح ہو جاتی ہے تو اپنی بے وقوفی پر ہنسی آتی ہے۔ وقار بھی اس وقت ایسی ہی کیفیت میں تھا۔ اسے لگا کہ جو قرآن عربی زبان میں ہے اور وہ زبان اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو ہاتھ میں اٹھانے کا کیا فائدہ؟ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی جو پولیس والوں اور دیگر عربی زبان بولنے والوں کے ساتھ اسے پیش آئی تھی۔ جو وہ بول رہے تھے اسے اس کا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی نہ سمجھنے کی بنا پر اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ سب سوچ کر وہ ہنسا اور قرآن مجید واپس شیلف میں رکھنے لگا تو دیکھا کہ وہیں پر ایک مصحف رکھا ہے جس میں قرآن کا جرمن زبان میں ترجمہ بھی تھا۔ اس نے وہ ترجمہ ہاتھ میں اٹھا لیا اور بیچ میں سے کھول کر پڑھنے لگا۔ اس کی اصل دلچسپی قرآن سمجھنے سے زیادہ جرمن زبان میں پڑھنے میں تھی، جس سے وہ کافی عرصے سے دور تھا۔ وہ جرمن میں قرآن پڑھ رہا تھا مگر اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ لکھا کیا ہے۔ اس نے 2-4 صفحے مطالعے کے انداز میں پڑھ لیے۔ جرمن سمجھتے ہوئے اسے اس عمل میں مزہ آیا۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہو گئی۔ مجبوراً اسے قرآن واپس رکھ کر مسجد سے باہر نکلنا پڑا۔ نماز ختم ہوئی تو وقار دوبارہ مسجد میں آ گیا۔
مگر اس دفعہ وہ دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس نے شیلف میں رکھے قرآن مجید میں سے جرمن ترجمہ ڈھونڈنا چاہا، مگر اسے وہ نہیں ملا۔ کافی تگ و دو اور دوسری جگہوں پر تلاش کے باوجود بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ ایک جگہ اسے قرآن کا اردو ترجمہ مل گیا۔ اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ اور تو تھا نہیں، اس نے شغل کے طور پر اسی کو اٹھا لیا۔ اس وقت اس کے پیش نظر صرف ٹائم پاس کرنا تھا۔ اس نے ایک ستون کے ساتھ بیٹھ کر بغیر کسی شعوری کوشش کے ایک جگہ سے قرآن کھولا۔ یہ سورہ رحمان تھی جو اس کے سامنے تھی۔ یہ سورت شروع ہی ان الفاظ سے ہو رہی تھی: خدائے رحمان نے یہ قرآن سکھایا ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ اس آخری جملے پر وقار رک گیا۔ اس پر اس جملے کا عجیب اثر ہوا۔ وہ چونکہ زبان کی ناواقفیت کے مسئلے کی وجہ سے حال ہی میں اتنی پریشانی سے گزرا تھا، اس لیے اسے احساس ہوا کہ کسی زبان کا بولنا آنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان دوسروں کو اپنی بات نہ سمجھا سکے تو زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ پھر اس نے پچھلے جملے پر غور کیا: اس نے انسان کو پیدا کیا۔ وقار شادی کے 12 برس بعد تک بھی بے اولاد رہا تھا، اس لیے اس لمحے اسے احساس ہوا کہ انسان کا پیدا کیا جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ خدا نہ چاہے تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر کون یہ جان سکتا تھا کہ کسی انسان کی پیدائش کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ اس نے اور سونیا نے اولاد کے لیے سارے جتن کر لیے تھے، مگر وہ اولاد حاصل نہ کر سکے تھے۔ وقار کی عجیب کیفیت ہو چکی تھی۔ اس نے 2 باتوں کا مطلب سمجھ لیا تھا۔ اس نے پہلی بات کو دوبارہ پڑھا: خدائے رحمان نے یہ قرآن سکھایا ہے۔ اس نے یہ جملہ ایک دفعہ پڑھا، دوسری دفعہ پڑھا، تیسری دفعہ پڑھا۔ پھر اس نے سامنے نظر آنے والے خانہ کعبہ کو دیکھا، پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھا۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا: قرآن کی شکل میں خدائے رحمان بول رہا ہے۔ اسے ایک جھٹکا لگا۔ سونیا کی بیماری کے پورے عرصے میں اس نے بڑی لجاجت اور منت کر کے خدا کی بارگاہ میں رجوع کیا تھا۔ مذہب کے نام پر جو کچھ بھی دستیاب تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی تھی، مگر خدا کی طرف سے یک طرفہ طور پر بالکل خاموشی رہی تھی۔ اسے کبھی کوئی جواب نہیں ملا۔ خدا مکمل طور پر خاموش رہا تھا، یہاں تک کہ سونیا بے بسی کے عالم میں اسے تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہیں سے اس کے دل میں شک کا بیج پڑنا شروع ہو گیا کہ کیا کوئی خدا موجود بھی ہے۔